بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر میں خلیق احمد مفتی سلسلہ اخباری عربی کی ویڈیو نمبر 4 کے ہمراہ حاضر ہوں۔ آج ہمارے سامنے یہ ایک اخباری تحریر ہے اور دراصل اس سے قبل ہم اس کا کچھ حصہ گزشتہ ملاقات کے موقع پر یعنی ویڈیو نمبر 3 میں پڑھ چکے تھے، اور آج ویڈیو نمبر 4 میں اسی کے بقیہ حصے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اجراءات وقائیہ لحمایت الاطفال من الغرق، بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر۔ پریونٹیو میجرز ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام ڈراؤننگ۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہمارے سامنے جو بقیہ حصہ ہے اس عبارت کا تو عربی میں دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی مناسب تشریح کی جائے گی اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ وجاء في الدراسة أن الأطفال خصوصا في سن صغيرة لا يكون لديهم الوعي اللازم بمخاطر السباحة، خصوصا في البحر أو في المسابح في حال عدم وجود منقذ، لذا من الضروري الانتباه إليهم جيدا وتجنب أسباب رئيسة للغرق مثل الإهمال والنزول في أماكن غير مناسبة للسباحة، منها تلك القريبة من الصخور، والسباحة بمعدة مملوءة بعد تناول الطعام، والمزاح الثقيل۔ تو آئیے ناظرین اس میں ہم چند جملے الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ وجاء فی الدراسہ، تحقیق میں کہا گیا ہے۔ دا اسٹڈی اسٹیٹڈ، جاء کے معنی ہے آنا، آیا، لیکن بامحاورہ ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ کہا گیا ہے، یہ بات سامنے آئی ہے۔ کیسے سامنے آئی ہے؟ فی الدراسہ، دراسہ میں، دراسہ کے معنی ہے تحقیق، یعنی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔ ویسے تو دراسہ اصل میں کہا جاتا ہے پڑھائی کو، جیسے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی پڑھائی آج کل کیسی چل رہی ہے، تو یوں کہا جاتا ہے کہ کیف دراستک ہذہ الایام، اور اسی سے تدریس بھی ہے یعنی پڑھانا، اور مدرس بھی اسی سے ہے یعنی پڑھانے والا، اور اسی سے مدرسہ بھی ہے یعنی پڑھائی کی جگہ یعنی اسکول۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہم نے کیا کہ تحقیق میں کہا گیا، دراسہ یعنی تحقیق، دا اسٹڈی اسٹیٹڈ یعنی جو اسٹڈی کی گئی ہے، جو تحقیق کی گئی ہے، جو دراسہ کی گئی ہے کہ بچوں کو تیرتے ہوئے ڈوبنے سے بچانے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر کارگر ہو سکتی ہیں۔ تو اس تحقیق اور اسٹڈی اور ریسرچ کے بعد جو کچھ کہا گیا ہے تو اس میں سے کچھ باتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ان الاطفال، یہ کہ بچے، اطفال چلڈرن، طفل کی جمع ہے، طفل کے معنی بچہ، اور طفلہ بچی، اور اسی سے طفیل ہے تصغیر کا صیغہ یعنی چھوٹا سا بچہ۔ ان الاطفال، یہ کہ بچے، خصوصاً فی سن صغیرۃ، خاص طور پر چھوٹی عمر میں، یہ کہ اسپیشلی ایٹ اے ینگ ایج، ینگ ایج یعنی چھوٹی عمر میں۔ تو یہاں دیکھیے ناظرین، خصوصاً یعنی خاص طور پر، اسپیشلی انگلش میں اسپیشلی، فی سن صغیرۃ، فی کے معنی ہے میں، چھوٹی عمر میں، سن کے معنی ہے عمر، اور اسی طرح سن کا لفظ جو ہے دانت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے اسنان، کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ طبیب الاسنان یعنی دانتوں کا ڈاکٹر، ڈینٹسٹ، یا عیادت الاسنان یعنی ڈینٹسٹ کلینک، دانتوں کا اگر کوئی کلینک ہے۔ تو گزشتہ زمانوں میں چونکہ سن یعنی دانتوں کو دیکھ کر یا دانتوں کو گن کر عمر کا اندازہ لگایا جاتا تھا، تو اس لیے عمر کو بھی یعنی کتنی عمر ہے کسی کی، تو یہ جو عمر ہے اس کے لیے سن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں عمر کے لیے عمر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، قرآن کریم میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ بچے خصوصاً چھوٹی عمر میں، چلڈرن اسپیشلی ایٹ اے ینگ ایج،
لا یکون لدیہم الوعی اللازم، ان کے پاس نہیں ہوتی، لا یکون نہیں ہوتی، لدیہم ان کے پاس، لدا کے معنی اصل میں ہوتے ہیں پاس، کہ جیسے مثلا لدیہ میرے پاس، لدئی کا تمہارے پاس، لدیکم اگر زیادہ ہوں تو تم سب کے پاس، اور اسی سے کہ لدئی ہی اس کے پاس، اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو ضمائر ہوا کرتی ہیں کہ ہوا ہما ہم ہی ہما ہن، تو اسی سے یہ ہم ہے، اور لدا کی وجہ سے کہ لدا حروف جار میں سے ہے تو ہم کی بجائے اس کے نیچے کسرہ آ گیا، یہ ہم بن گیا، اصل میں تھا ہم، کہ جس طرح علیہم غیر المغضوب علیہم، علا بھی چونکہ حروف جار میں سے ہے، یعنی اس کے بعد جو کچھ آئے گا اس سے یہ جر یعنی کسرہ یعنی زیر دے گا، علا، تو ہم سے ہم بن گیا علیہم، تو لدا بھی حروف جار میں سے ہے کہ اس کے بعد جو کچھ آئے گا تو لدا اس کو جر یعنی کسرہ یعنی زیر دے گا، تو یہ ہم جو ہے ہم بن گیا لدا کی وجہ سے، لدیہم ان کے پاس، لدیہ میرے پاس، لدینا ہمارے پاس، لا یکون لدیہم ان کے پاس نہیں ہوتی، با محاورہ ترجمہ کیا جائے گا کہ انہیں نہیں ہوتی، یعنی بچوں کو نہیں ہوتی، ڈو ناٹ ہیو، کیا چیز نہیں ہوتی، الوعی اللازم، ضروری آگاہی، نیسسری اویئرنیس، الوعی، وعی کے معنی ہے آگاہی، کسی چیز سے واقفیت، کسی چیز کے بارے میں خبر، کہ جیسے اگر کوئی بے ہوش ہو گیا ہے، اب اسے کوئی ہوش نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ فاقد الوعی، فاقد فقد سے ہے، یعنی فاقد یعنی کسی چیز کو گم کر دینے والا، فاقد الوعی یعنی جسے ہوش باقی نہیں رہا، کسی وجہ سے کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے، یا یہ کہ فلان فقد وعیہ نتیجۃ الحادث، کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فلان اپنے ہوش گنوا بیٹھا، فقد گنوا بیٹھا، وعیہ اپنا ہوش، تو وعی کے معنی ہوتے ہیں ہوش، سمجھ، اور انگلش میں ہم نے کہا کہ اویئرنیس، اردو میں کہا کہ آگاہی، اور اسی سے توعیہ بھی ہے، یعنی کوئی اس قسم کا اگر کورس منعقد کیا جاتا ہے کہ جس میں کسی کو ٹریننگ دینا مقصود ہے، کہ جس طرح فرض کیجئے کہ حج و عمرے کے موقع پر کچھ کورس منعقد کیے جاتے ہیں، تربیتی کورسز، تو اسے بھی توعیہ کہا جاتا ہے، یا توعیہ دینیہ، کہ دینی سمجھ کسی کو دینے کے لیے اگر کوئی کورس منعقد کیا جا رہا ہو تو اسے کہا جائے گا توعیہ دینیہ، توعیہ کے معنی کسی کو کچھ سمجھانا، سمجھ دینا، معلومات دینا، اور اسی سے وعی یعنی سمجھ، اور خاص طور پر ہوش، لا یکون لدیہم الوعی اللازم، اور گزشتہ جملے سے ملا کر پوری عبارت پڑھی جائے، وجاء فی الدراسہ، یہ بات تحقیق میں کہی گئی ہے، دا اسٹڈی اسٹیٹڈ ان الاطفال خصوصاً فی سن صغیرہ، بچے خصوصاً چھوٹی عمر میں، چلڈرن اسپیشلی ایٹ اے ینگ ایج، لا یکون لدیہم الوعی اللازم، انہیں نہیں ہوتی ضروری آگاہی، ڈو ناٹ ہیو دا نیسسری اویئرنیس، کس چیز کے بارے میں بچوں کو ضروری آگاہی، اویئرنیس، الوعی اللازم نہیں ہوتی، بمخاطر السباحہ، جو تیراکی میں خطرات چھپے ہوئے ہوا کرتے ہیں، آف دا ڈینجرس آف سوئمنگ، چلڈرن اسپیشلی ایٹ ینگ ایج ڈو ناٹ ہیو دا نیسسری اویئرنیس آف دا ڈینجرس آف سوئمنگ، مخاطر یہ خطر کی جمع ہے، خطر کے معنی ہے خطرہ، اردو میں جسے خطرہ کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہے خطورہ، خطورہ یعنی خطرناکی، جیسے اگر یوں کہنا مقصود ہو کہ اس چیز کی خطرناکی تو بہت واضح ہے تو یوں کہا جائے گا کہ خطورۃ ھذا الامر واضحۃ جدا، کہ اس چیز کی خطرناکی اور سنگینی، خطورہ کے معنی ہو گئے خطرناکی، اور خطر کے معنی ہو گئے جس کے لیے اردو میں ہم کہتے ہیں خطرہ، اور انگلش میں کہتے ہیں ڈینجر، کہ جس کی جمع ہے ڈینجرز، تو خطرہ اور خطیر کے معنی ہو گئے عربی میں خطیر یعنی خطرناک، ڈینجرس،
تو مثلاً اگر کوئی ایسی گاڑی ہوتی ہے آئل ٹینکر جس میں کوئی خطرناک قسم کا سامان، کوئی کیمیکل، کوئی پیٹرول وغیرہ ادھر ادھر منتقل کیا جاتا ہو، تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ خطر، ممنوع الاقتراب، کہ یہ خطرہ ہے اور اس کے قریب آنا منع ہے۔ آئل ٹینکر پہ لکھا ہوا اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عرب ممالک میں کہ خطر، ممنوع الاقتراب، کہ خطرہ ہے اس گاڑی کے قریب آنے میں، لہذا اس کے قریب آنے کی ممانعت ہے، ممنوع الاقتراب، قریب آنا منع ہے۔ یا لکھا ہوگا سریع الاشتعال، کہ اس میں جو مواد ہے وہ فوری اور بہت جلدی جو ہے وہ آگ پکڑنے والا ہے۔ اشتعال شعلے سے ہے، شعلہ یعنی آگ پکڑ لینا، فلیمیبل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو بچوں کو ضروری آگاہی نہیں ہوتی ہے تیراکی کے خطرات کے بارے میں، تو امید ہے کہ مخاطر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنی روزمرہ بول چال میں اس کو استعمال کیجیے گا کہ اس چیز میں تو بڑے خطرے پوشیدہ ہیں، بڑے خطرات پوشیدہ ہیں۔ کوئی عربی جملہ بولنا ہو تو مخاطر کا لفظ یاد رکھیے گا، بولیے گا، پریکٹس کیجیے گا، اور جو بھی الفاظ آپ نئے سیکھیں تو انہیں اپنے روزمرہ کے جملوں میں، روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیا کیجیے تاکہ یوں ذہن نشین ہو سکیں۔ خصوصاً فی البحر او فی المسابح، خاص طور پر سمندر میں یا سوئمنگ پولز میں، کہ بچے اگر تیر رہے ہیں تو تیراکی میں جو خطرات ہوا کرتے ہیں بچوں کو ان کی ضروری آگاہی نہیں ہوا کرتی، اور خاص طور پر اگر وہ سمندر میں، کہ سمندر تو ویسے ہی خطرناک چیز ہے، یا بڑے سوئمنگ پول میں اگر تیر رہے ہوں۔ البحر کے معنی سمندر، مسابح مسبح کی جمع ہے یعنی سوئمنگ پول، اور حوض السباحہ بھی کہا جاتا ہے سوئمنگ پول کو، حوض یعنی پول یعنی تالاب جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور مسبح بھی کہتے ہیں۔ تو دوبارہ دیکھیے، خصوصاً فی البحر او فی المسابح، خاص طور پر سمندر میں یا سوئمنگ پولز میں، اسپیشلی ان دا سی، اور ان سوئمنگ پولز یعنی بچے جب سمندر میں یا سوئمنگ پول میں تیر رہے ہوں تو خطرہ جو مزید بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو بچوں کو اس بارے میں آگاہی نہیں ہوتی۔ فی حال عدم وجود منقذ، لائف گارڈ کی غیر موجودگی میں، ان دا ایبسینس آف اے لائف گارڈ، یعنی اگر کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہے، لائف گارڈ۔ اور عربی میں ہم نے دیکھا منقذ، منقذ انقاذ سے ہے، انقاذ کے معنی کسی کو بچانا، اور اسی سے ہے کہ فریق الانقاذ، ریسکیو ٹیم، یعنی اگر کوئی کسی مصیبت میں پھنس گیا، خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، یا کوئی عمارت گر گئی ہے، تو کوئی اس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے جو ٹیم کام کیا کرتی ہے، ریسکیو ٹیم، تو عربی میں اسے کہا جاتا ہے فریق الانقاذ، اور اسی سے ہے منقذ، کہ اگر کوئی لائف گارڈ یعنی منقذ یعنی بچانے والا بھی موجود نہ ہو، پھر ایسے میں تیرنے میں جو خطرات پوشیدہ ہوا کرتے ہیں تو بچوں کو اس طرف توجہ اور آگاہی نہیں ہوتی۔ لہذا، سو، لذا کے معنی لہذا، اس لیے، اور انگریزی میں سو۔ تو جب بچوں کو آگاہی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ لذا من الضروری، ضروری ہے کہ، سو اٹ از نیسسری، کیا ضروری ہے؟ الانتباہ الیہم جیداً، بچوں پر بھرپور توجہ دینا۔ الانتباہ یعنی توجہ دینا، ایک لفظ ہے انتباہ اور ایک لفظ ہے تنبیہ۔ انتباہ یعنی کسی چیز کی طرف توجہ دینا، کہ انسان خود توجہ دے رہا ہے، جبکہ تنبیہ کے معنی ہے دوسرے کو متوجہ کرنا، دوسرے کو تنبیہ کرنا، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وارننگ، یعنی دوسرے کو وارن کیا جا رہا ہے تو وہاں تنبیہ کا لفظ بولا جائے گا۔ لیکن خود توجہ دینا، اپنے آپ کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا یا ہوشیار ہو جانا، یہ معنی ہے انتباہ کے۔ لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں تنبیہ کی بجائے بھی انتباہ لکھا جاتا ہے، کہ انتباہی نوٹس، حالانکہ وہاں تنبیہ لکھا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں دوسروں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے اور متوجہ اور ہوشیار کرنا مقصود ہے کسی
خطرے کے بارے میں. تو لذا من الضروری الانتباہ الیہم جیدا، لہذا یہ بات ضروری ہے کہ ان کی طرف بھرپور توجہ دی جائے، یعنی بچوں کی جانب بھرپور توجہ دی جائے، یعنی تیراکی کرتے وقت. So it is necessary to pay close attention to them. Close یعنی بہت زیادہ قریبی. کلوز کے معنی تو قریبی، ویسے تو قریب کے ہوتے ہیں. کلوز یعنی موقع محل کی مناسبت سے اس کا ترجمہ بدل جائے گا. ٹو پے یعنی دینا، کلوز اٹینشن بھرپور توجہ، ٹو دیم یعنی بچوں کی جانب. وتجنب اسباب رئیسہ للغرق، اور ڈوبنے کی بڑی وجوہات سے پرہیز کیا جانا. تجنب کے معنی ہے پرہیز کرنا، جسے اجتناب بھی کہا جاتا ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی. اینڈ اوائڈ انگلش میں ہم نے دیکھا کہ اوائڈ. اینڈ اوائڈ دا مین کازز آف ڈراؤننگ. کاز یعنی سبب، کازز یعنی اسباب، اور یہ کہ ڈراؤننگ یعنی ڈوبنا، غرق ہونا. اب وہ جو اس کے اسباب رئیسہ یعنی بڑے اسباب، بڑی وجوہات. اسباب سبب کی جمع ہے، انگلش میں کاز، اردو میں بھی سبب، اور اس کی جمع ہے اسباب، اردو میں وجہ کی جمع وجوہات، یا سبب کی جمع اردو میں بھی اسباب، اور انگلش میں کاز کی جمع کازز. اب وہ بڑے اسباب یا بڑی وجوہات جو ہے غرق ہو جانے کی، ڈوبنے کی، کیا ہو سکتی ہے؟ مثل الاہمال، مثلا، مثل کے معنی مثلا، جیسے، سچ ایز. الاہمال یعنی لاپرواہی برتنا، عربی میں الاہمال، اردو میں لاپرواہی برتنا، انگلش میں نیگلیجنس. کہ لاپرواہی کسی بھی شکل میں اگر برتی جا رہی ہو بچوں کی طرف سے، تو شاید وہ بچے خدا نخواستہ ان کے ڈوبنے کا امکان بڑھ جائے گا، یا یہ کہ جو ان کے وہاں نگران ہے، کوئی لائف گارڈ ہے یا پیرنٹس ہے، والدین موجود ہیں، اگر وہ لاپرواہی برتیں گے تو بچوں کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ جائے گا. اور دوسرا خطرہ والنزول، اترنا، گوئنگ ڈاؤن، اترنا، اردو میں اترنا، عربی میں نزول. کہاں اترنا تیرنے کے لیے؟ فی اماکن، ایسی جگہوں پر. اماکن مکان کی جمع ہے، مکان کے معنی ہے جگہ، عربی میں مکان اور اردو میں جگہ اور انگلش میں پلیس. اینڈ گوئنگ ڈاؤن ٹو پلیسز، ایسی جگہوں پر جانا غیر مناسبہ، جو کہ غیر مناسب ہے، نامناسب ہے. دیٹ آر ناٹ سوٹیبل، کس چیز کے لیے وہ غیر مناسب ہیں وہ جگہیں؟ للسباحہ، تیراکی کے لیے. یعنی ایسی جگہ جا کر بچے اگر تیراکی کریں گے، نہائیں گے سمندر میں، کہ جو تیرنے کے لیے وہ جگہ مناسب نہیں ہے، تو یہ بھی گویا کہ خود کو خطرے میں ڈالنا ہے اور ڈوبنے کا خطرہ بڑھ جائے گا. وہ نامناسب جگہ، مثلا منہا، ان میں سے، یعنی جو نامناسب جگہیں ہیں ان میں سے، مثلا تلکا، وہ جگہیں، القریبہ، جو کہ قریب ہیں، من الصخور، پہاڑی چٹانوں سے، بشمول چٹانوں کے قریب، انکلوڈنگ دوز کلوز ٹو دی راکس، یعنی وہ جگہیں جو کہ راکس کے قریب ہیں، سمندر میں جو سمندری چٹانیں ہوا کرتی ہیں. کہ جس طرح خشکی پر پہاڑی چٹانیں ہوتی ہیں، تو سمندر کے اندر بھی پہاڑ ہوتے ہیں اور چٹانیں بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی ان کے قریب نہائے گا تو شاید ٹکرا جائے گا اور پھر یہ کہ زخمی ہو جائے گا، ہوش گنوا بیٹھے گا، تو ڈوبنے کے خطرات بڑھ جائیں گے. القریبہ یعنی قریب، اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ کلوز، اور یہ کہ الصخور صخر کی جمع ہے، الصخر یعنی چٹان، پہاڑی چٹان، اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ راک. اور دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے خطرے کا؟ نہاتے ہوئے، والسباحہ، اور تیرنا، سوئمنگ، بمعدۃ مملوءۃ، بھرے ہوئے معدے کے ساتھ. معدہ یعنی معدہ، اردو میں ہم کہتے ہیں معدہ، عربی میں کہتے ہیں معدہ، اور انگلش میں سوئمنگ ود اے فل اسٹمک. اسٹمک یعنی معدہ، اور عربی میں معدہ. مملوءہ یعنی بھرا ہوا، اور انگلش میں ہم نے دیکھا کہ فل اسٹمک، فل یعنی بھرا ہوا، اسٹمک یعنی معدہ، پیٹ. اور وہ معدہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ بعد تناول الطعام، کھانا کھانے کے بعد. بعد جو ہے اردو میں بھی بعد، عربی میں بھی بعد، اور انگلش میں آفٹر. تناول یعنی کھانا، طعام یعنی کھانا. تناول یعنی جو عمل ہے کھانے کا، ایٹنگ، اور طعام یعنی کھانا، وہ جو چیز ہے کھانے کی. آفٹر ایٹنگ.
تو یہ بھی ایک سبب ہو گیا کہ اگر بھرے ہوئے معدے کے ساتھ کھانا کھانے کے فوراً بعد کے پیٹ بھرا ہوا ہے، انسان اگر جو ہے وہ تیراکی کے لیے جائے گا تو اس کے ڈوبنے کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اور آخری بات یہ آج کے سبق میں، والمزاح الثقیل، بھاری قسم کا مذاق کرنا۔ مزاح، مذاق، جو اردو میں ہم کہتے ہیں مذاق، تو عربی میں اسے کہتے ہیں مزاح، اور انگلش میں جوک، جوکنگ اینڈ ہیوی جوکنگ۔ تو جوک جو ہو گیا انگلش میں، اردو میں مذاق، عربی میں مزاح، کہ آپس میں مزاح کرنا۔ اور اردو کا جو مذاق ہے، ہنسی مذاق، تو اردو میں جو مذاق ہے تو عربی میں مذاق کے معنی ہوتے ہیں ذوق، یعنی چکھنا، کہ ٹیسٹ کیسا ہے۔ کوئی چیز ہے، اس کا ٹیسٹ اگر اچھا ہے تو لکھا ہوگا کہ المذاق الحلو، کہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے، یعنی عربی میں مذاق یعنی چکھنا، اس کا ٹیسٹ جو ہے کسی کھانے یا پینے کی چیز کا۔ اور اردو میں جو مذاق ہے تو عربی میں وہ ہے مزاح، یعنی جوک۔ تو ناظرین، یہ آج کا سبق ہو گیا، اور اس میں ہم نے بہت سے نئے الفاظ پڑھے، تو آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ دیکھیے نئے نئے الفاظ، اور یہ کہ ووکیبلری میں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہ جملوں کی ساخت کس قسم کی ہے، کس لفظ کو عبارت میں کہاں، کس موقع پر، کس معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ انشاءاللہ بہت جلد آئندہ اس اخباری عربی سلسلے کی ویڈیو نمبر 5 کے ہمراہ ہم حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔